جی میں اس وقت موجود ہوں تحصیل جنڈ کے نوائی گاؤں نکا خرد میں. یہاں پہ آج ایک دکھیاری والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے بچے کو پولیس نے اٹھایا اور ان کے کچھ اعتراضات ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں یہ جو بورنگ کا کام ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جا کے بینک سے پیسے نکلوائیں. تو بچے نے جب بینک سے پیسے نکلوائے اور وہاں کئی یہ گاؤں کے لوگ موجود ہیں اور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے مارکیٹ سے بندے کو اٹھایا گیا جبکہ جائے وقوع ایف آئی آر میں کہیں اور ڈالی گئی اور اس کے اوپر 9C کا پرچہ ڈالا گیا. 9C آپ کو پتہ ہے کہ ایک بھیانک دفعہ ہے. یہ ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. اس کے بعد مزید ہم ان کے ایریے کے لوگوں سے علاقے کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا وقوع کیا ہے اور کیا اس میں کیا صداقت ہے, کیا وہ پہلے ہسٹری شیٹر ہے, پہلے کوئی اس کے اوپر ایف آئی آر وغیرہ ہے یا کہ یہ پہلی دفعہ اتنا بڑا 9C 1050 گرام اس سے جو برآمد ہوئی ہے پولیس کے کہنے کے مطابق, یہ کہاں تک سچ ہے؟ جی ہم مو سره ډیر زیاتی شوی ده, ډیر ظلم شوی ده. محترم مریض زوی ده دا دی وګوري چې صف دا ټول ګواه دي. مونه 50,000 سمید ورکه چک کړی ده. نو دا ظلم زموږ ته دا ده چې موږ ته د انصاف وشي او مو حالات ټول کلی ته ګران ته پته ده چې مو کوم حالات یوه په پنسن کې مو دا 3 بچي رستر کړو. دا مو ته پنسن اوس د خپل ابو ولی میلاو شو هغې په ذریعه زه شروع شوم. نو مو د بور ولی هغه شروع کړه او پیله تریچ کې د مو نه پیسو گرفتاری وکړه موزوي سمیت او بیا یې نورې غوښتې او دا زه به یوه ښځه چې په دې خبرې عمل وشي خویندې لوڼه هر چا ته الله ورکړي دي. دا مو زړه ولی مو زوی ولی په دې شاندې وکسي چې هغه کوم زروار ده. نو دای مو سره ډېره سخته بېعزتي او په دې د غور وشي. نور مو سره چا نشته, مو سره ډېر دک یې ده. زه نوره خبره عقلي نه نشم ستا مو د زوی ډېر په دک کې کتلی ده. جی آپ نے ان کی باتیں سنی. مزید ان کا یہ کہنا ہے ایک تو میری بےعزتی کی گئی, دوسری بات یہ ہے کہ گاؤں والے تمام بتائیں گے میرے بچے کے بارے میں. تو آئیے مزید ہم گاؤں والوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نکا خود کے دکاندار. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وقوع کیسے ہوا اور اس لڑکے کو کہاں سے اٹھایا گیا, جبکہ ان کے کہنا ہے کہ وہ اس کو مارکیٹ سے اٹھایا گیا, پیر عباس مارکیٹ سے, جبکہ ایف آئی آر کچھ اور کہہ دی ہے. آئیے ان سے دیکھتے ہیں. جی آپ کی دکان ہے کہاں پہ؟ میری پیر مارکیٹ انجرا میں. پیر مارکیٹ انجرا میں آپ کی دکان ہے. تو کیا ہوا تھا, آپ نے کیا دیکھا؟ تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا سر. تو 3 پولیس والے آئے, انہوں نے اشارہ کیا, عثمان بھائی کو باہر نکالا, باہر نکال کے اس کی تلاشی لی اور 9C ڈال دی. جبکہ وقوع انہوں نے لکھا ہے کانی چوک. کانی چوک؟ جی. کانی چوک کتنا دور ہے یہاں سے؟ تقریباً 10-15 منٹ کا رستہ ہے, آدھا کلومیٹر تقریباً. 14 کلومیٹر 14 کلومیٹر ہے تقریباً. ٹھیک ہے جی. مزید دکان جی آپ کی بھی دکان ہے؟ جی میری ان کے پڑوس میں دکان ہے جی. بالکل اسی طرح یہ ہے کہ صبح تقریباً 10 سے 10:30 بجے کا ٹائم تھا. تو ایک اہلکار وردی میں تھا اور باقی سادہ لباس میں ملبوس تھے. تو آ کے انہوں نے دکان سے محمد عثمان کو بلایا اور ساتھ لے جانے لگے. تو تلاشی لینے کے دوران اس کے جیب سے نقدی اور ایک موبائل نکلا, جبکہ بعد میں جب پتہ چلا تو ایف آئی آر میں ان پر 1050 گرام چرس بھی ڈال دی گئی اور نقدی جو ان کی جیب میں تھی وہ بھی لے لی گئی. جی مزید آپ بولیں. جی مزید اس علاقے میں 9C کی یہ وارداتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور قسم کی ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹتے؟ اصل میں یہ ان کو یہی ہے کہ بس بندے کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر اپنی طرف سے سارا کچھ کر کے تو ٹریک ہی 9C لگا کے بندے کو اندر کر دیا. بعد میں وہ پہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے کرتے اس کی 1 2 سال 4 سال لگ جاتے ہیں اور نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. بعد میں بے گناہ بھی نکل آتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کی ایف آئی آر وہ یہاں سے کٹوا چکے ہیں. اصل میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, بس یہاں پہ کچھ ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں پولیس کے جن کے ساتھ ہماری ظاہر ہے یہاں پہ ہماری چلتی ہے. ایک دیہاتی علاقہ ہے, ہمارے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں, کسی کا کیا تعلق ہے, کسی کا اگر اچھے تعلقات ہیں ٹاؤٹ کے ساتھ تو پولیس اسے کچھ نہیں کہتی. اگر اس کے تعلقات ٹاؤٹ کے ساتھ خراب ہیں تو وہ آگے جناب اس کو کر دیتے ہیں اور ان کو ہراساں کر دیتے ہیں پولیس والے. جی آپ ڈی پی او صاحب کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آر پی او راولپنڈی صاحب. ڈی پی او صاحب سے ہماری بہت امیدیں ہیں اور ڈی ایس پی صاحب جو ہے ان سے سلسلے میں ایک ہماری میٹنگ ہو چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ جناب
उन्हें ये बताया गया है कि जनाब इनको पीर अब्बास मार्केट से उठाया गया है। तो ये जो FIR है उसमें जगह डाली गई है कि ये कानी चौक से उठाया गया है। ये काफ़ी फासला है इनका आपस में। तो ये जो झूठ है ये बहुत से शकूक व शुबात को जन्म देता है। और हम कहते हैं कि DSP साहब से हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हमारी उम्मीद अभी DPO साहब से उन्होंने इंक्वायरी हेल्ड की हुई है और हम मज़ीद यही दोबारा उनसे मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जी जी, इस वक्त हमारे साथ इसी गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इसके बारे में क्या कहते हैं। जी, DPO साहब ने तो इंक्वायरी डाल दी, लेकिन ये इंक्वायरी न रहे, इसको मुकम्मल जो है ना फ़ौरन हल कर दिया जाए, क्योंकि DSP साहब ने तो हमें टाल मटोल कर दिया। अभी हमारी इंक्वायरी जो है ना आरफा शराजी जो SP साहब हैं उनसे पूरी तवक्को है, क्योंकि ये भी एक लेडीज़ हैं और वो भी एक लेडीज़ हैं। लेडीज़ के दुख को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। तो हमें पूरी तवक्को है कि वज़ीर आला साहब और जो है ना DPO साहब इस मामले का जल्द से जल्द नोटिस लें। जी शुक्रिया।